بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سنن السلام پڑھ رہے تھے، تو نماز کی سنن میں نیکسٹ کیا ہے؟ تشہد کی کیفیت۔ ایک ہے تشہد اور ایک ہے تشہد کی کیفیت اور ایک ہے قاعدہ، ٹھیک ہے نا، فرق ہے ان میں۔ تو تشہد کی کیفیت سے مراد جیسے تشہد میں ہم انگلی ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک کیفیت ہے، اس کی ایک حیت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے رسول وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر، اور 53 کی گرہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی جیسے کہ جسے کہتے ہیں اس کو بند کر لینا، ٹھیک ہے، 53 کی گرہ لگانا، اور اپنی سبابہ سے اشارہ کرتے تھے، تشہد والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ تو بعض روایات میں اشارہ کرنے کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اشارہ کہاں پہ کرنا ہے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، اس لیے فقہاء میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے تشہد میں اشارہ کیا، لیکن اشارہ کس مقام پہ کیا پورے تشہد میں، اس میں اختلاف ہو گیا۔ حناف کہتے ہیں کہ لا الہ پہ انگلی اٹھائے گا اور الا اللہ پہ گرا دے گا۔ شوافی کہتے ہیں الا اللہ پہ ہی اٹھانی ہے اور اسی پہ گرانی ہے۔ مطلب انہوں نے اشارے سے مراد یہ لے لیا کہ یہ بیسیکلی توحید کا اشارہ ہے، یا توحید کا بیان جہاں تشہد میں تھا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی سے۔ مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ تشہد میں جو ہے وہ انگلی کو حرکت دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک روایت میں اشارہ کے الفاظ ہیں، اشارہ باصبعہ، اللہ کے رسول نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ ایک اور روایت ہے وائل بن حجر سے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ یحرکھا، حرکت دیتے تھے انگلی کو، تحریک سے، باب تفعیل سے۔ تو اس سے مالکیہ نے استدلال کیا کہ تشہد میں تھرو آؤٹ مسلسل انگلی کو حرکت، جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں نا اس طرح سے حرکت دیتے رہنا۔ یحرکھا کے بعد الفاظ ہیں یدعو بہا، اس انگلی کے ذریعے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے حنابلہ نے استدلال کیا کہ تھرو آؤٹ انگلی نہیں ہلانی، جہاں جہاں دعا ہے نا، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جہاں دعا کے الفاظ ہیں تو انہوں نے یدعو بہا سے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول اس کے ذریعے سے دعا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ مقام دعا پہ آپ انگلی اٹھاتے تھے اللہ کو پکارتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ فقہاء نے اس سے مراد توحید کی گواہی لی، کچھ نے اس سے مراد دعا لی، اور کچھ نے اس کو کہا کہ جی یہ مطلقاً ایک عمل ہے اور مسلسل آپ نے کرنا ہے۔ تو جس طرح سے بھی کر لے، مسئلے میں وسعت ہے۔ بس وہ یہی ہے کہ یا تو ایک مرتبہ اس کو اشارہ کر لے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ تشہد کی کیفیت میں اشارہ کر لے، یا پھر یہ ہے کہ دعا کے مقام پہ اس کو اٹھا لیں۔ لیکن دیکھیں اگر انگلی اتنا زیادہ آپ حرکت دے رہے ہیں کہ آپ کی زیادہ توجہ انگلی کی حرکت کی طرف ہے، تو یہ تو مقصود نہیں، یہ تو مقصود نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ، نہ کہ اپنی کسی حرکت کی طرف توجہ۔ تو وہ تو پھر بہتر بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ کو گننا پڑے، یاد رکھنا پڑے، اچھا اب مجھے یہاں انگلی اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی۔ جی، پہلا تشہد ایک تھا التشہد الاخیر، آخری تشہد تو وہ تو فرائض میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پہلا تشہد جسے ہم کہتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں جو پہلا تشہد ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک پہلا تشہد کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک آخری رکعت میں تورک سنت ہے۔ تورک کل بات آئی تھی نا کہ اپنی بائیں ٹانگ جو ہے وہ دائیں کے نیچے سے نکال کے زمین پر بیٹھنا، جس کو تورک کہتے ہیں۔ تو امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ تورک سنت ہے آخری رکعت میں۔ امام احمد کے نزدیک دوسری اور آخری رکعت میں، اور حناف کے نزدیک صرف عورتوں کے لیے۔
لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تورک کیا کرتے تھے۔ تو امام احمد کا بھی موقف یہی ہے کہ آخری رکعت میں، وہ اصل میں فرق یہ ہے کہ امام احمد یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت والی نماز ہو تو پھر دوسری رکعت میں بھی تورک کیا ہے، سنت ہے، کیونکہ وہ دوسری رکعت ہی آخری رکعت ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ جبکہ امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، دوسری رکعت میں تورک جو ہے یہ سنت نہیں ہے، 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں آخری رکعت میں تورک سنت ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں تورک کر لیا کرتے تھے۔ یہ 4 رکعتوں میں اگر پہلا تشہد جو ہے وہ بھول جائے انسان تو اس میں کوئی ہے؟ ہاں یہی مراد ہے نا، پہلا تشہد تو سنت ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھولے ہیں پہلا تشہد نماز میں تو اللہ کے رسول نے سجدہ سہو کیے۔ 4 رکعت والی نماز میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تشہد بھول گئے تو آپ نے سجدہ سہو کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ تشہد فرض نہیں ہے، سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری ہو گئی۔ درود شریف شوافی اور حنابلہ کے نزدیک یہ فرض ہے، درود جو ہے وہ فرض ہے، یعنی تشہد کے بعد درود پڑھنا۔ اہل الحدیث میں بھی عام طور پہ فتویٰ یہی ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں ہے، کیونکہ حکمیہ انداز ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا کہتے ہیں، کیسے ہم آپ پہ درود بھیجیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے جیسے ہے کما صلیت علی ابراہیم۔ ما قبل سلام دعا کرنا، یعنی سلام سے پہلے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ تو اس میں مختلف دعائیں ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطلب کہ تشہد پڑھنے کے بعد ثم لتختر من المسألۃ ما تشاء، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگ لو۔ یعنی کچھ دعائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہیں جنہیں ہم مسنون دعائیں کہہ لیں، وہ مانگنی ہے تو مانگ لے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی دعا مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ سکتا ہے، یعنی جن کے الفاظ مسنون نہیں بھی ہیں، لیکن ہم نے کہا تھا کہ عربی میں مانگے، اردو میں نہیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے، اس لیے جیسے اہل الظاہر یہ کہتے ہیں کچھ دعاؤں کو وہ کہتے ہیں یہ فرض ہیں، نماز میں مانگنا فرض ہے۔ جیسے ایک دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کیونکہ اس میں الفاظ کیا ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک آخری تشہد سے فارغ ہو جائے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تو انہوں نے کہا یہ امر کا انداز ہے، تو گویا یہ دعا کیا ہے، یہ تو لازماً مانگے، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ہے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، ٹھیک ہے، زندگی موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ سلام کے بعد دعا، ٹھیک ہے، تو اب تو اس کے اذکار تقریباً ہر مسجد میں لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی یا استغفار پڑھا، یا اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو بہت سی دعائیں جو ہے وہ سلام کے بعد بھی منقول ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرنا ہے خاص طور پہ فرض نماز کے بعد، جماعت کی نماز کے بعد، تو یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ نماز کے بعد دعا مسنون عمل ہے، دعا کرنا مسنون عمل ہے نماز کے بعد، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں روایات ہیں لیکن ضعیف درجے کی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کہنے پہ کوئی خاص، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی استدعا کرے
کہ جی فلاں کے لیے دعا کر دیں تو اس میں دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، کہ اصلاً تو اجتماعی دعا بھی ثابت ہے اور ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کرنا بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو کسی کی حاجت پہ دعا کرنے میں حرج نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب مطلب اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زندگیوں سے دعا ہی نکل جائے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام لازماً کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی نماز کی سنن، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز کے مبطلات، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نماز کے مکروہات پڑھیں گے، وہ چیزیں جو نماز میں مکروہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نماز کے مباحات ڈسکس کریں گے، یعنی وہ چیزیں جو نماز میں الاؤڈ ہیں، جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ مبطلات صلاۃ، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، کھانا پینا، عمدن کھانا پینا۔ تو اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ نماز میں کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اجماع بھی ایک دلیل ہے نا۔ البتہ فقہاء نے یہ بحث کی ہے کہ اگر کسی کے دانتوں میں کچھ لگا ہوا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ کھانے پینے میں شمار نہیں ہوتا، صحیح رائے یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا ہے تو اس کو اگر نگل لے تو صحیح قول یہی ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، وہ کھانے پینے میں نہیں آتا، یعنی عرفاً اس کو ہم کھانا پینا نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا جی، اگرچہ اس پہ بھی بحث کی ہے فقہاء نے کہ بھول کے کھا پی لے، مطلب کچھ چیزوں کو نا ہمیں اب اتنا کیا کہ نماز میں بھول کے کھا پی لے۔ گفتگو کرنا نماز میں، عمدن کلام کرنا، ہاں بھول کے گفتگو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ بھول کے کھا پی لینا وہ تو کچھ چیزوں کو نا ہمیں وہ آؤٹ آف کوشچن کر دینا چاہیے۔ تو عمدن کلام کرنا، گفتگو کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پہلے نماز میں گفتگو کر لیتے تھے، کنا نتکلم فی الصلاۃ، ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا تو ہم اس سے بات چیت نماز میں کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، تو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ اب نماز میں کیا ہے، گفتگو نہیں کر۔ اس کے بعد سے نماز میں گفتگو ممنوع ہو گئی، مطلب حال احوال پوچھ لیتے تھے، بھائی کیا حال ہے، خیریت۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کے گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب بھول کی اس کو کہیں گے، دوسرا لفظ استعمال کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بھول کی بھی اگر گفتگو کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں استدلال کہاں سے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، انہیں یاد نہیں ہے کہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی تھی، تو اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو ذوالیدین کھڑے ہو گئے، ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے، جن کے ہاتھ لمبے تھے تو ان کو ذوالیدین کہتے تھے، ہاتھوں والا، ٹھیک ہے، لمبے ہاتھوں والا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھائی تھی؟ 2، 4 رکعت نماز تھی لیکن اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھائی۔ تو اب انہوں نے سوال یہ کہ اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ 4 کے بجائے 2 پڑھا کرو، یا آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی؟ تو اللہ کے وسلم نے کہا نہیں، نماز تو کم نہیں ہو گئی، مطلب نماز کم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مطلب بھول چوک ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، فصلی رکعتین اخریین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر 2 سجدے کیے صحف کے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں گفتگو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے 4 رکعتیں نہیں پڑھائی، پڑھائی 2 ہی ہیں،
تو گویا درمیان کی گفتگو نے پچھلی نماز کو فاسد نہیں کیا، کیونکہ یہ گفتگو جو ہے وہ بھول کر تھی. یہ بھول کے کہ ہم نماز میں ہیں کہ نہیں، سمجھ تو یہ رہے تھے اللہ کے رسول کے نماز میں نہیں ہے، نماز تو ہم نے مکمل کر لی ہے، تو یہ بھول کر گفتگو تھی. تو اس سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا کہ اگر بھول کی گفتگو ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، ایک اور روایت انہوں نے بیان کی ہے معاویہ بن حکم السلمی سے. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھا، تو ایک آدمی کو چھینک آ گئی، تو میں نے اسے کیا کہا؟ یرحمک اللہ. چھینک کے جواب میں یہی کہنا چاہیے. تو جو ارد گرد جو صحابہ تھے وہ مجھے گھورنے لگ گئے. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں مجھے ایسے دیکھ رہے ہو؟ ما شانکم تنظرون الی، یہ الفاظ کہے، نماز میں کہے، کیا ہو گیا، کیوں مجھے ایسے گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے، بولے نہیں، مطلب مجھے چپ کرانے کے لیے، کہ مطلب ایک تو پہلے تو میں نے یرحمک اللہ کہا، اوپر سے اور گفتگو شروع کر دی. ٹھیک، تو کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے چپ کروا رہے ہیں. ٹھیک، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی معلم اس سے پہلے اور بعد میں نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خوبصورت جو ہے وہ سمجھاتے تھے. تو اللہ کے رسول نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ مجھے برا بھلا کہا، بس صرف اتنا کہا کہ بھائی یہ نماز ہے، نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، بس اس میں تسبیح ہے، تحلیل ہے، اس میں قرآن مجید کی قرات ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو گفتگو کی اللہ کے رسول نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اعادے کا حکم نہیں دیا. ائمہ ثلاثہ نے یہ کہا. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ اعادے کا حکم نہیں دیا، حدیث میں ذکر نہیں ہے. بس سمجھ رہے ہیں بات؟ بس یہ اختلاف کی وجہ. مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا، مالکیہ تھوڑے سے اور مطلب وہ ان کے ہاں تھوڑا کھلا ڈلا موقف ہے. وہ یہ کہتے ہیں اگر نماز کی اصلاح کے لیے کوئی گفتگو کرے نا تو وہ جائز ہے. نماز کی اصلاح کے لیے، یعنی امام کی اصلاح کے لیے گفتگو کرے. بعض اوقات امام اپنا ہی مطلب چلا ہی جا رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، سن ہی نہیں رہا، سامع کی بات بھی نہیں سن رہا ہوتا، وہ اس کو لقمہ دے رہا ہے، وہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا. تو وہ کہتے ہیں نماز کی اصلاح کے لیے. مثال کے طور پہ امام جو ہے نا وہ عصر کی نماز پڑھا رہا ہے. اب عصر کی نماز میں اس نے کیا کیا؟ جہرن قرات شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو اب پیچھے اگر مقتدی یہ کہتا ہے انہا العصر، بھائی عصر کی نماز ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. اتنا کلام جو ہے وہ جائز ہے، لیکن بہرحال یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے. اس کے لیے جو پراپر طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ مرد کیا کہیں؟ سبحان اللہ کہیں، اور عورت کیا کرے؟ ٹھیک ہے، ہاں، ہاتھ پہ ہاتھ مارے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں اب کیا کر سکتے ہیں آپ. عمل کثیر، نماز میں عمل کثیر جو ہے نا منع ہے. عمل کثیر سمجھ رہے ہیں نا، ایک عمل جو بہت زیادہ کیا. اس پہ فقہا کا اختلاف ہے، اس پہ فقہا کا اتفاق ہے کہ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اختلاف اس میں ہے کہ عمل کثیر کسے کہیں گے، یعنی عمل قلیل کیا ہے، عمل کثیر کیا ہے. اب ظاہری بات ہے اس میں اس کو ڈیفائن کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو امام نووی نے اس میں کوئی تقریباً 4 اقوال بیان کیے، اور اس میں جس چیز کو راجح قرار دیا وہ یہی ہے کہ اس کو عرف اور عادت پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. کیا چیز کثیر ہے، کیا قلیل ہے، اس کا تعلق عرف اور عادت سے ہے. لوگ جس کو زیادہ سمجھتے ہیں، لوگ جس کو تھوڑا سمجھتے ہیں. مطلب ایک آدمی نماز میں اتنی زیادہ حرکتیں کر رہا ہے کہ لوگ سمجھے یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ عمل کثیر ہے. ٹھیک، تو عمل کثیر سے جو ہے وہ نماز کیا ہے، ٹوٹ جاتی ہے.
اب نماز میں جیسے کوئی جو ہے نا وہ 5 صفحے پیچھے آ جائے، 4 صفحے آگے چلا جائے، ٹھیک ہے، تو عمل کثیر ہے نا اتنا زیادہ چلنا. ہاں نہیں، موبائل کو بند کرنا یہ عمل کثیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے موبائل جو ہے نا وہ آپ کی پاکٹ میں پڑا ہے اور آپ اس کو ایسی جیسے پاکٹ پہ ہاتھ لگا کے آپ اس کو بند یہ عمل کثیر نہیں ہے نا. ہاں یہ ہے کہ آپ نے موبائل جو ہے وہ اپنی پاکٹ سے نکالا، اس کو کال کو دیکھا، ٹھیک ہے، ساتھ میں 2-4 میسج بھی دیکھ لیے، تو ضرورت کے تحت اگر خارج کر لے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خواہ مخواہ مطلب داڑھی کو چھیڑی جا رہا ہے، کبھی ٹائم دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی مطلب جسے کہتے ہیں نا بے چین روح صیبت. نماز میں اب کھڑی ہو گئی ہے تو آپ اسے، ٹھیک ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. نیکسٹ کیا ہے؟ رکن یا شرط کا ترک کرنا، یعنی نماز میں کوئی رکن رہ جائے، کوئی شرط رہ جائے، ٹھیک ہے، تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. شرط جو باہر کی چیز ہے جیسے وضو ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، یا نماز کے اندر کی کوئی فرض چیز ہے وہ رہ گئی ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے اس بدو کو کہا تھا نا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ وہ ارکان کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا تھا. ہنسنا، نماز میں ہنسنا، ضحک، تبسم نہیں. اگر مسکراہٹ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نماز میں مسکرانا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ہنستا ہے، ہنسنے کا مطلب کیا ہے؟ ضحک جو ہے نا وہ ضحک، یہ جو آپ نے پڑھے ہیں نا دانتوں کی اقسام، ٹھیک ہے، انیاب ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ، تو یہ جو داڑیں ہیں انسان کی نظر آنا شروع ہو جائیں، وہ ہنسنا جس میں اس کی داڑیں نظر آئیں، اس کو ضحک کہتے ہیں. اس سے نماز کیا ہوتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. جی ہاں، کیا لگانا، جیسے بچے شرارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہنستے ہیں، وہ ایک دوسرے کو چھیڑتا ہے، وہ ہنستا ہے. نماز کی مکروہات، کھیلنا، کھیل کود کرنا نماز کے اندر، ٹھیک ہے. کھیلنے سے مراد اب ظاہری بات ہے وہ والا کھیلنا تو نہیں ہے نا، وہ تو کوئی بندہ کون کھیلے گا نماز کے اندر، بیٹ بلہ تو نہیں کھیلے گا نا. یہاں کھیلنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے بدن سے کھیلنا، اپنے کپڑوں سے کھیلنا نماز کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ منع ہے. تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نماز میں کیا میں کنکریاں اپنے سامنے سے ہٹا سکتا ہوں؟ مسجد نبوی میں نا نیچے فرش اس طرح سے تو نہیں تھا کہ قالین ہے یا کوئی ماربل تھا، وہ کنکریوں کے فرش ہوتے تھے، سنگریزے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا سجدی کی جگہ پہ اب جب سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی پہ کنکریاں چبھتی ہیں، تو کیا میں اس کو ہٹا لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی حالت میں جو ہے وہ ایسا نہ کرو، کنکریاں بھی اپنے سامنے سے مت ہٹاؤ. ہاں اگر تم نے کرنا ہی ہے تو صرف ایک مرتبہ کر لو، بس بار بار نہ کرو، ٹھیک. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں کھڑا ہو تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو وہ کنکریوں کو مت چھیڑے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام یسار آتا ہے، وہ نماز میں پھونکے مار رہا تھا، لڑکے شرارت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ طرف وجہک للہ، ہے اللہ کی طرف متوجہ رہو، شرارتیں نہ کرو. دوسرا کیا ہے؟ نماز میں کچھ مخصوص ہیئت سے منع کیا گیا، جیسے کمر پر ہاتھ رکھنا، نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اختصار سے منع کیا. اختصار سے مراد یہی ہے کمر پہ ہاتھ رکھنا. آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہات میں سے ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جو لوگ آسمان کی طرف نماز میں نظر اٹھاتے ہیں تو انہیں اس سے باز آ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں.
چوتھا کیا ہے؟ ایسی چیز کی طرف نظر کرنا جو نماز سے غافل کر دے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک روایت میں الفاظ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ گھر کے نا ایک جانب انہوں نے کوئی کپڑا لٹکایا ہوا تھا جس میں تصاویر تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ اس کو ہٹا دیں، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو ایسی چیز جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرے، اس کا نماز میں سامنے ہونا بھی کیا ہے؟ مکروہات میں سے۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا ہے نا کہ مسجد میں بہت زیادہ نقش و نگار جو ہے نا وہ پسندیدہ نہیں ہے سامنے دیواروں پہ، بجائے نماز میں متوجہ ہونے کے انسان ادھر ہی ماشاء اللہ۔ ہاں، تو یہ بھی مکروہات میں سے۔ آنکھیں بند کرنا، نماز میں آنکھیں بند کرنا، آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے جو روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے، یعنی جو ممانعت کی روایت ہے، تو اس لیے اس میں بہرحال مختلف آراء ہیں، لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھی۔ سنت یہی ہے کہ نماز میں آنکھیں کیا کرے؟ کھلی رکھے۔ ہاں البتہ جیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یا بعض اور اہل علم نے یہ گفتگو کی ہے کہ کسی کو توجہ حاصل نہیں ہو رہی نماز میں، خشوع خضوع حاصل نہیں ہو رہا، تو نماز میں جو توجہ اور خشوع خضوع ہے وہ فرض ہے، تو اس فرض کو حاصل کرنے کے لیے اگر آنکھیں بند کر لے تو اس میں انشاءاللہ سے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اسے آنکھیں بند کرنے سے اگر توجہ حاصل ہو جاتی ہے اس کے لیے تو جواز نکلتا ہے، عام حالات میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں وہ میں انشاءاللہ بعد میں اس کو شامل کر لیتا ہوں۔ وہی ہے کہ اگر وہ آپ کو نماز میں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ انسان کو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم نے کہا نا ہر ایسی چیز جو آپ کو نماز میں اپنی طرف کھینچے، متوجہ کرے، تو اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ مکروہات میں سے ہے نا، مکروہات میں سے، ٹھیک ہے۔ کل ایک بات آئی تھی نا، ایک روایت کے الفاظ تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز میں لومڑ کی طرح ادھر ادھر مت دیکھو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے کوے مرغ کی ٹھونگ سے منع کیا، ٹھیک ہے، ہاں، اور کتے کی طرح جو ہے وہ بیٹھنے سے نماز میں منع کیا، اور لومڑ کی نظر سے منع کیا۔ تو مطلب وہ لومڑ جس طرح چلاکی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو نماز میں بندہ بجائے اس کے کہ وہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، ایسے ایسے دیکھی جا رہا ہے۔ جی، اشارہ کرنا، نماز میں سلام کے جواب میں اشارہ کرنا۔ تو حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بپھرے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں اشارے کرتے ہیں، مطلب کوئی سلام کرتا تھا تو اس طرح سے جواب دیتے تھے ہاتھ اٹھا کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا۔ بہت ہلکا سا خفیف اشارہ ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے بھی جیسے کوئی دور سے جا رہا ہوتا ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں ایسے سلام، تو اتنا اشارہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہیں؟ یہ نہیں، یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہاتھ رکھا ہوا ہے اپنی نماز میں تشہد کی کیفیت میں، تو ایسے جیسے ایسے اشارہ کر دیا، یہ ہلکا سا اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں سلام کے جواب میں، اتنا اشارہ کر دیا، لیکن یہ ہاتھ اٹھا کے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی نہیں، صرف اشارہ، زبان سے جواب نہیں دینا، ہاں صرف اشارے سے آپ جواب دے سکتے ہیں، خفیف یعنی ہلکے اشارے سے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ آگے آ رہی ہیں،
مباحات صلاۃ کی بات آ رہی ہے، آگے آ رہی ہے۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں ایک بڑی حرکت، ٹھیک ہے نا، ایک بڑی حرکت۔ نیکسٹ کیا ہے؟ منہ کا ڈھانپنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منہ ڈھانپنے سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا نماز میں صدل سے، صدل کہتے ہیں کپڑا لٹکانا، جس کا ذکر نیکسٹ پوائنٹ میں آ رہا ہے۔ ہاں، منہ ڈھانپنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، نماز میں منہ ڈھانپنے سے منع کیا۔ جی ہاں، وہ تو ظاہری بات ہے، دیکھیں نا، ایک مجبوری ہے نا، وہ تو ایک مجبوری ہے۔ تو عام حالات میں نماز میں منہ ڈھانپنا منع ہے، اور کپڑا لٹکانا، کپڑا لٹکانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے چادر جو ہے نا دونوں طرف سے لٹکا لی، ٹھیک ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ چادر کرنی ہے تو اس کو لپیٹ لے نا اپنے وجود پہ، یہ لٹکانا جو ہے نا یہ تکبر کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج بھی گاؤں دیہات میں چلے جائیں نا، وہ چودھری وڈیرے انہوں نے نا ایسے پٹکا سا دونوں طرف لٹکایا ہوتا ہے، وہ تکبر کی علامات میں سے، اس سے منع کیا گیا۔ وہ کھل جاتی ہے، لٹک جائے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کو پھر لپیٹ لے، لیکن ویسے صدل سے منع کیا گیا۔ اب یہ جو سرخ رومال ہے، اس کو بھی وہ کہتے ہیں صدل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی صدل میں آ جاتا ہے، آرام سے بندوں کی طرح یار رومال اس کو رکھو۔ کھانے کے سامنے نماز پڑھنا، اب آپ لوگوں کا پوائنٹ آ گیا اصل ہے۔ ایک ہے، اب یہ جو الفاظ ہیں نا ان پہ بھی غور کیا کریں، میں بڑے دھیان سے لکھتا ہوں، یہ کھانے کے وقت نماز پڑھنا وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں الفاظ کیا ہیں؟ الصلاۃ بحضرت الطعام، کھانا حاضر ہو جائے، کھانا لگ جائے، ٹھیک ہے، تو اب نماز پڑھنا، تو یہ مکروہ ہے۔ اب نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، پہلے کھانا کھا لے۔ حضرت نافع سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام نافع جو ہیں یہ کس کے غلام تھے؟ آزاد کردہ عبداللہ ابن عمر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے لیے کھانا تیار کیا، عام طور پہ غلام ہی مطلب وہ خدمت کرتے تھے نا، تو ان کے لیے کھانا لگایا جاتا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے، اور دوسری طرف نماز کھڑی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے یہاں تک کہ کھانا کھا لیتے تھے۔ وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، اور مسجد کے اتنے قریب تھے کہ ان کا گھر کہ انہیں امام کی قرات سنائی دے رہی ہوتی تھی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجہ یہی ہے نا کہ کھانے کی طرف توجہ نہیں، اپنا سکون سے کھائے، سکون سے، اطمینان سے۔ لیکن ہم نماز کے مکروہات پڑھ رہے ہیں، یعنی ایسے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جب عشاء کا کھانا یعنی رات کا کھانا جب رکھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے جو ہے وہ عشاء کا کھانا کھا لو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو پوری کیونکہ نماز کا مقصد کیا؟ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ خیر آج کل تو ویسی نماز میں اتنی توجہ نہیں ہوتی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب کھانے کی طرف آدھی تو ویسی نہیں ہوتی، تو آدھی پھر کھانے کی طرف چلی جائے گی تو بالکل ہی نہیں رہے گی۔ دوسرا کیا ہے؟ نیکسٹ، جب انسان کو حاجت پیش آئے اس وقت میں نماز پڑھنا، اب بس جیسے ہوتا ہے نا عام طور پہ بچوں میں پہلے نماز پڑھ لیں، جیسے کہتے ہیں وہ ایک کام کے طور پہ نماز کو لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک تو کھانے کے وقت میں کوئی تم میں سے نماز نہ پڑھے، یعنی کھانا جب حاضر ہو جائے، لا یصلی احد بحضرۃ الطعام، ٹھیک ہے، جب کھانا حاضر ہو جائے تو کوئی بندہ نماز نہ پڑھے، ولا ہوا یدافعہ الاخبثان،
اور نہ اس وقت تم میں سے کوئی نماز پڑھے جب دو خبیث چیزیں اس کو کیا کر رہی ہوں، تنگ کر رہی ہوں، یعنی بول و براس، پیشاب آیا ہوا ہو یا اسے پاخانے کی حاجت محسوس ہو رہی ہو، تو وہ ان دونوں کو روک کے یا ان میں سے کسی ایک کو روک کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ پوری نماز میں ڈسٹرب رہے گا۔ جی ہاں، بیمار کے لیے ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ نیند کے غلبہ کے وقت نماز پڑھنا، جب نیند بہت زیادہ آئی ہوئی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کسی ایک پہ اونگ طاری ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، تو پھر وہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں اونگ رہا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ استغفار کر رہا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو گالم گلوچ کر رہا ہو، سمجھ، یا اپنے آپ پہ لان تان کر رہا ہو۔ یعنی نیند کا ایسا غلبہ کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ بعض اوقات نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے نا، تو ایسے غلبے میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنی نیند کو پورا کرے پھر نماز پڑھے۔ ظاہری بات ہے فرض کے بارے میں بھی یہی ہے، لیکن تراویح میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں لمبی نماز ہوتی ہے رات کا۔ نہیں، یہاں مراد غلبہ نیند ہے نا، نیند نہیں، نیند کا غلبہ۔ نیند کے غلبہ وہ ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ سے کوئی کام ہو ہی نہیں پاتا نا، پھر سوائے نیند کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو بگاڑ دیں گے، تو وہ نماز یعنی غلبہ نیند میں آپ سے پڑھی نہیں جائے گی نا۔ فجر کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے اکثر، جیسے ان کو غلبہ ہی رہتا ہے، تو اب کیا کریں؟ ایسے ہی ہے، نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں اس بات کو نا، تھوڑا سا نا اس کو فرق کریں دونوں میں۔ ایک ہے نیند، وہ تو 24 گھنٹے ہی طاری رہتی ہے ہم لوگ، ٹھیک، اور ایک ہے غلبہ نیند، ٹھیک ہے۔ یعنی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نیند کا ایسا غلبہ کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ نماز میں استغفار کر رہا ہے یا اپنے آپ کو لان تان کر رہا ہے۔ نیند کا ایسا غلبہ کہ جس میں یہی وہ فرق نہ کر سکے کہ وہ نماز پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ ہاں، تو پھر اس میں نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو نیند آ رہی ہے یا ہلکی ہلکی نیند محسوس ہو رہی ہے تو پھر تو آپ ظاہری بات ہے فرض پڑھیں، فرض پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جب تم میں سے رات کو کوئی کھڑا ہو، جیسے تہجد کی نماز ہے، تو اس کی زبان پہ قرآن مشکل ہو جائے، یعنی اس سے پڑھا ہی نہ جائے، اتنا نیند کا غلبہ ہے، اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر وہ لیٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وضاحت کے ساتھ یہ بات ہے۔ نماز کے لیے جگہ مختص کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسجد میں نماز کے لیے جگہ مختص کر لے، اور اللہ کے رسول نے کہا جیسا کہ اونٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اونٹ کی عادت ہے کہ ایک جگہ پکڑ لے تو بس اب پھر وہیں بیٹھتا ہے، تو مسجد میں جگہ مختص نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں، مسجد کے لیے گھر میں جگہ مختص کی جا سکتی ہے ضرورت کے تحت، کیونکہ گھر میں تو ضرورت ہے نا، اب ظاہری بات ہے انسان ایک کمرہ مختص کر لیتا ہے کہ نماز کے لیے، بس وہ جگہ بدلتے رہا کرے نا، کبھی دائیں ہو گئے کبھی بائیں ہو گئے۔ دیکھیں ایک بندہ پہلے آیا ہے تو اس نے پہلی صف میں تو بیٹھنا ہے، امام کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کی عادت ہے، وہ آ کے اذان کہتا ہے یا اذان کے وقت مسجد میں آ جاتا ہے، تو بس اس کو یہ صرف کہا گیا کہ ایک جگہ نماز نہ پڑھے، مسجد میں مختلف مقامات پہ اللہ کی عبادت کرے، گویا کہ وہ تمام جگہیں قیامت والے دن اس کے لیے گواہی دیں کہ اس نے اس جگہ اللہ کی عبادت کی۔ مباحات صلاۃ، وہ چیزیں جو کہ نماز میں الاؤڈ ہیں، جائز ہیں۔ رونا یا آواز سے رونا،
نماز میں اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا، جب رحمان کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گرتے ہیں، روتے ہوئے۔ اور اللہ کے رسول وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نماز میں ایسے روتے تھے جیسے ہنڈیا سے جیسے ابلنے کی آواز آتی ہے، اس طرح آپ کے سینے سے آواز آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، تو راوی کہتے ہیں کہ جب اس آیت پہ پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو وہ مطلب رونے کی آواز جیسے پوری مسجد نے سنی ان کی ہچکیوں کی آواز۔ تو یہ تو ہمیں صحابہ سے بھی ملتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی ملتا ہے، فرائض میں بھی ملتا ہے، نوافل میں بھی ملتا ہے۔ تو خشیت الہی سے رونا ہو تو جائز ہے، ویسے رونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ویسے مطلب جیسے دیکھیں نا، اب کچھ لوگ ذرا زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں نا، مطلب کوئی سوچ طاری ہوتی ہے تو سوچ سے رونا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جذباتی آپ سوچتے ہیں تو آپ کو رونا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو سوچ سے رونا آئے نا، ویسے ہی جیسے ہاں آ جاتا ہے انسان بعض اوقات کوئی چیز سوچتا ہے تو انسان کو اس پہ رونا آ جاتا ہے۔ دیکھیں وہ اگر اپنے دکھ میں بھی رو رہا ہے نا، تو چونکہ ایک آیت کے ساتھ اس نے اپنے دکھ کو جوڑ دیا ہے نا، حضرت عمر کو کیوں رونا آیا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ٹھیک ہے، غم تو ان کا بھی اپنا ہی غم تھا نا، لیکن اس غم کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہے تھے، تو اب یہ ایک دینی بات بن گئی۔ جی ہاں ہو سکتی ہے، ضرورت کے تحت توجہ کرنا، یعنی جسے التفات کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو ہے وہ دائیں بائیں متوجہ ہو رہے تھے، جیسے دائیں بائیں متوجہ ہو رہے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ گردن پھیر کے دیکھتے ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک گھڑ سوار کو بھیجا ہوا تھا کسی قوم کی طرف، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے رسول کو اس کا انتظار تھا۔ یہ صحابی نے کہا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ دائیں بائیں متوجہ ہو رہے تھے، یعنی گویا کہ جیسے کسی کے انتظار میں، لیکن یہ توجہ دائیں بائیں اتنی زیادہ نہیں تھی کہ آپ کی گردن مڑ رہی ہو، اور اس توجہ کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کسی گھڑ سوار کو بھیجا ہوا تھا کسی کام سے، اور آپ اس کے انتظار میں تھے کہ کب وہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نماز میں متوجہ ہونے کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ شیطان کا حصہ ہے، جو شیطان بندے سے کیا کرتا ہے، اچک لیتا ہے، یعنی بلا ضرورت نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونا، مطلب دیکھیں نا کوئی جینون ریزن ہو سکتی ہے، اب ماں جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، بچہ پاس کھیل رہا ہے، تو اس کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ اب یہ نا کہیں ادھر غلط چیز کی طرف نہ چلا جائے، تو وہ تھوڑی سی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، یہ ضرورت کی توجہ ہے، مطلب کہیں ساکٹ میں ہاتھ نہ دے دے، کسی گرم چیز میں جو ہے وہ تو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر کوئی ضرورت ہو اس کے تحت آپ متوجہ ہوتے ہیں تو اس میں حرج نہیں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، ایک انسان کی عادتاً بس دائیں بائیں دیکھی جا رہا ہے نماز میں، تو یہ کیا ہے، یہ ممنوع ہے۔ تو ایک اور روایت ہے حضرت ابو درداء سے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ نماز میں التفات سے بچو، ادھر ادھر متوجہ ہونے سے بچو، کیونکہ جو ادھر ادھر نماز میں متوجہ ہوتا ہے اس کی نماز نہیں۔ ہاں اگر ضروری ہو تو پھر فرائض کے بجائے نوافل میں کر لو، میں نے کہا نا ضرورت
ضرورت پڑ جائے. اب جیسے دیکھیں کہ کوئی موذی جیسے حشرات الارض انسیکٹ ہے آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے تو انسان ویسے ہی تھوڑا ہو جاتا ہے یار کدھر گیا ابھی مجھے کاٹ نہ جائے ہیں, وہ خود ہی توجہ کھینچ لیتا ہے آپ کی. تو اس لیے اگر ضرورت کے تحت توجہ ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. آگے آ رہا ہے موذی جانور کا قتل کرنا. نماز میں موذی جانور کا قتل کرنا. موذی سے مراد جو آپ کو اذیت دیتا ہے, جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ, 2 کالی چیزوں کو نماز میں قتل کر دو. کالی چیزیں کون سی ہیں؟ سانپ اور بچھو. ٹھیک ہے, نماز میں ان کو قتل کر سکتے ہیں, اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. جی نہیں, چلا گیا تو اس کو جانے دیں, جانے دیں اس کو. کیا اذیت سے مراد جو بھی آپ کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے, ٹھیک ہے, چاہے اتنی اذیت ہے کہ جو ظاہری بات ہے آپ کی توجہ کو جو ہے وہ اپنی طرف مبذول کر لے. تو مطلب یہ ہے کہ موذی کو قتل کرنا, ٹھیک ہے, جس سے آپ کو اذیت پہنچتی ہے اس کو نماز میں مارنا جائز ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو تبوڑی ہوتی ہے, جیسے تبوڑی کہتے ہیں, وہ اچھا خاصا جو ہے وہ درد کرتی ہے. بھیڑ کہتے ہیں جس سے, ہمارے ہاں اس کو پوٹھواری میں تبوڑی کہتے ہیں. ضرورت کا چلنا, ضرورت کے تحت نماز میں حرکت کرنا, اس میں بھی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ گھر میں اللہ کے رسول وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور دروازہ بند ہوتا تھا, ٹھیک ہے, تو میں آتی تھی گھر میں اور میں دروازہ کھٹکھٹاتی تھی تو اللہ کے رسول چل کے جو ہے وہ کیا کرتے تھے, دروازہ کھول دیتے تھے. لیکن انہوں نے یہ وضاحت کی کہ وہ دروازہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, آگے کی طرف. لیکن اگر آپ دروازے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو کھول دیں. ہاں, تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ حجرے کا سائز بہت چھوٹا تھا, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. تو اس لیے فقہا نے یہ بحث جو کی ہے کہ یہ 2-4 قدم ہی ہوتے تھے, تو یہ بات درست ہے. دوسرا یہ ہے کہ اصل مراد یہ ہے کہ قبلے سے پھرے نہ, تو اگر بیک فٹ پہ چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, قبلہ رخ رہتے ہوئے. ہاں ہو سکتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ ہاں, ایک صف سے اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہے تو نماز میں آپ جا سکتے ہیں, پچھلی سے اگلی صف میں کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. بہت ساری باتوں کے بارے میں نا اپنے دل سے پوچھ لیں. چلیں, اصل بات یہ ہے کہ ایک جواز ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, بس عمل کثیر نہ ہو جائے. اصل بات یہ اتنا نہ ہو کہ بندہ کہے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھ رہا. امام آگے چلا جائے, مقتدی پیچھے, یا مقتدی پیچھے آ جائے. ہم اور بات کر رہے ہیں, یہ 2 مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں. اس میں کیا ہے, اس میں صف ٹوٹ جاتی ہے. آپ پہلی صف سے بندہ پچھلی صف میں کھینچیں گے کہ میں اکیلا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ صف آپ نے پہلی توڑ دی. وہ صف آپ نے پہلی توڑ دی تو اگر 70 بندہ پہلی صف میں کھڑا ہے, 70 بندوں نے حرکت کرنی ہے. 70 بندوں کی حرکت بہت بڑی حرکت ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اکیلا نماز پڑھ لے بجائے اس کے کہ 70 لوگوں کو حرکت پہ مجبور کرے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی اور موجود ہو
ٹھیک ہے نا, یا اگلی صف میں جگہ موجود ہو پھر اکیلے کی نماز نہیں ہے. اصل میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, مجبوری ہے. مجبوری میں تو ہر جگہ آپ کے لیے ریلیکسیشن نکل آتی ہے. تو حضرت ابو برزہ اسلمی یہ ایک صحابی ہیں, ان سے روایت ہے کہ یہ عراق میں تھے, ایک نہر کے کنارے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور انہوں نے اپنے گھوڑے کی جو لگام تھی یہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. اب نہر کے کنارے کوئی جگہ بھی نہیں ملی کہ گھوڑے کو باندھ سکیں, گھوڑے کو چھوڑ دیا تو وہ بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیا کیا, گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور نماز شروع کر دی. فرض نماز تھی, سفر کی تھی, 2 رکعت تھی. تو کیا ہوا کہ گھوڑے نے جو ہے نا وہ ان کی طرف آنا شروع کر دیا, تو یہ نماز میں پیچھے ہونا شروع ہو گئے. وہ اور آگے ان کے اوپر چڑھے, مطلب شرارتی تھا گھوڑا, یہ اور پیچھے ہوں. تو روایت میں کیا الفاظ ہیں, فقال رجل من الخوارج. یہ خوارج بہت سخت ہوتے تھے, یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کبیرہ گناہ ہو جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسے قرآن پڑھتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی آنسوؤں کی وجہ سے نا ان کے یہاں جیسے رخساروں پہ گڑھے پڑ جاتے تھے, اتنا روتے تھے. بہت نیک لوگ تھے لیکن ایکسٹریمسٹ تھے. تو اس نے تبصرہ کر دیا ایک نے کہ اللہ تعالیٰ اس شیخ کو رسوا کرے, کیسے نماز پڑھ رہا ہے, مطلب نماز میں یہ کیا اس نے تماشا لگایا ہوا ہے. انہوں نے جب نماز سے وہ فارغ ہوئی ہے تو کہنے لگے میں نے تیری بات سنی ہے, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6-7 غزوات میں شرکت کی ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھا ہے, اور اللہ کے رسول نے دین میں جو آسانی پیدا کی ہے نا میں نے وہ بھی دیکھی ہے. تو یہ جو تو نے مجھ پہ تبصرہ کیا ہے کہ میں کھیل تماشا کر رہا ہوں, تو ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی نماز میں نے اتنی آسانی دیکھی ہے, اب تم لوگ جو ہے وہ تم لوگوں نے نماز کو پتہ نہیں کیا بنا لیا. تو یہ میری جو سواری تھی, یہ جو میرا گھوڑا تھا, ٹھیک ہے, اگر میں اس کو چھوڑ دیتا تو یہ وہاں پہنچ جاتا جہاں سے ڈھونڈنا میرے لیے اس کو ممکن نہیں تھا یا مشکل تھا. تو اس لیے میرے لیے آسانی یہی تھی کہ میں اس کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھوں اور نماز بھی اپنے وقت پہ پڑھوں. تو ضرورت کے تحت چلنا مطلب نماز میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, بچہ اٹھانا نماز کی حالت میں کیا ہے, بچے کو گود میں اٹھانا. تو اس بارے میں بھی کیا روایت آتی ہے, امامہ بنت زینب جو اللہ کے رسول کی نواسی تھی نا, حضرت زینب کی بیٹی تھی امامہ بنت زینب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گردن پہ بٹھا لیتے تھے, یہاں کندھوں پہ. ٹھیک ہے, وہ جیسے ہم بچوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں نا نماز کی حالت میں. جب آپ رکوع سجدے کے لیے جاتے تھے تو اس کو سائیڈ پہ نیچے بٹھا دیتے تھے, اور جب آپ پھر کھڑے ہوتے تھے تو اس کو پھر کیا کرتے تھے, اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے. اور یہ کام اللہ کے رسول نے فرض نماز میں کیا, بلکہ جماعت کی نماز میں کیا. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین تھے, اب انہیں یاد نہیں ہے, اور ظہر یا عصر کی نماز تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائے ہوئے مسجد میں لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سجدہ آپ نے لمبا کیا, یہاں تک کہ وہ راوی کہتے ہیں میں نے سجدے میں سے سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھا کہ اللہ کے رسول تو سجدے میں پڑے ہیں اور یہ اللہ کے رسول وسلم کے کندھے کے اوپر سوار ہیں. تو میں پھر دوبارہ سجدے میں چلا گیا. پھر نماز جب مکمل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا, بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ احساس ہوا تھا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ جیسے وحی نازل ہو رہی ہو یا اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, ایسا معاملہ نہیں تھا, یہ میرا بچہ جو ہے وہ میرے اوپر سوار ہو گیا تھا, تو مجھے یہ لگا کہ یہ اب بہتر ہے اپنی سواری پوری کر لے, اپنی خواہش پوری کر لے, پھر میں جو ہے وہ اپنا سر اٹھاؤں. تو بچے کو اٹھانا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن ان چیزوں میں مبالغہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایک استاد سے, وہ سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے,
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी साहब, तो ग्लासगो से उन्होंने PhD की, तो वहाँ अहले हदीस के एक बड़े आलिम दीन, मैं नाम नहीं लेता, काफ़ी बहुत मारूफ बड़े फेमस आलिम दीन, वो अहले हदीस की एक मस्जिद थी वहाँ पे, तो कहते मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने जाता था, तो वो जो थे सलफ़ी बच्चे, वो जो है ना वो बड़े मतलब जो सुन्नत के जैसे शहदाई होते हैं ना, तो वो मुझे बार बार आके कहें प्रोफेसर साहब को कि कभी कभी प्रोफेसर साहब जो है ना वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेके नमाज़ पढ़ लिया करें, ये भी सुन्नत है। तो कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि ये कौन सी सुन्नत है, तो उन्होंने मेरी शिकायत लगा दी अपने जो है वो अल्लामा साहब से। तो अल्लामा साहब के यहाँ मैं जाता रहता था, वो मेरे दोस्त भी थे, बल्कि मेहमान उन्हीं की तरफ बन के ठहरता था, तो वो मुझसे नाराज़ हो गया कि आप जो है ना वो सुन्नत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो कहता है कि मैंने अल्लामा साहब से बात ये कही कि देखें बात ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया किसी ज़रूरत के तहत, तो अगर वो ज़रूरत पेश आ जाए तो को कर ले तो कोई हरज नहीं है। लेकिन ये क्या कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे सामने खेल रहा है, अब मैं कहूँ कि इधर आओ तुझे मैं गोद में उठा के नमाज़ पढ़ता हूँ, वो भी तंग मैं भी तंग कि मैं सुन्नत पूरी कर रहा हूँ, वो नमाज में रोई जा रहा है, ठीक है, मेरे गोद उठाने से। मतलब मसला तो ये था ना कि बच्चा रो रहा है, माँ ने उसको गोद उठा लिया नमाज में, ये बात तो समझ में आती है कि ज़रूरत के तहत माँ ने ऐसा किया। अब बच्चा खेल रहा है अपने टाई से खिलौनों से, माँ कह रही है मैं उसको गोद में उठा के नमाज़ पढ़ती हूँ, वो उसको ज़बरदस्ती उठा के वो भी चीखो पुकार कर रहा है और ये सुन्नतें पूरी कर रहा है। तो मतलब कोई ये बात समझ में आती है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक सेंस के साथ हैं, ऐसे नहीं है। तो ज़रूरत के तहत जो है ना कुछ काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए ज़रूरत के तहत, तो वो जब वो ज़रूरत होगी तो वो काम करना समझ में भी आएगा, जस्टिफाइड भी होगा, वरना वो अजीब लगेगा। हाँ ये ऐसी ही है, आप मस्जिद में जो है वो सारे मुक्तदी जो है वो अपने बच्चे ले आएँ 2-2 साल के कंधे पे बिठा के और कहें कि जी ये सुन्नत रसूल पूरी हो रही है, तो वो अजीब हो जाएगा ना। चलें जी बाहर। तो इसमें इमाम अहमद बिन हंबल का मौक़िफ़ ये है कि ये फ़र्ज़ में जायज़ नहीं है, बच्चे को गोद लेना फ़र्ज़ में जायज़ नहीं है, नवाफिल में जायज़ है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। इसमें इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ ही दुरुस्त है कि फ़र्ज़ हों या नवाफिल हों दोनों में ये इसका जवाज़ निकलता है। सलाम का जवाब देना, नमाज में सलाम का जवाब देना। तो जमहूर के नज़दीक जायज़ है, अहनाफ इसको मकरूह कहते हैं, लेकिन बाद रवायात में इसका जवाज़ निकलता है। इशारे से सलाम का जवाब देना, ठीक है ना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि वो अल्लाह के रसूल के पास आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने ऊँट पे बैठे नमाज़ पढ़ रहे थे। तो कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से कोई गुफ्तगू की, तो अल्लाह के रसूल ने मुझे हाथ से इशारा किया, फिर मैंने गुफ्तगू की, फिर अल्लाह के रसूल ने हाथ से इशारा किया, ठीक है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज से फ़ारिग हो चुके, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं नमाज में था इसलिए मैंने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया, लेकिन हाथ से इशारा कर दिया। पहले तो आप इस्लाम का जवाब देते थे और अब नहीं देते, तो नमाज में इतनी फुर्सत कैसे है? देखिए ना, एक है ज़ुबान से जवाब देना, वो मना हो गया था। दूसरा इशारे में भी मैंने कहा कि एक है खफीफ इशारा, हल्का इशारा करना, ठीक है। जैसे हमने कहा था ऐसे जैसे हाथ तशहुद में रखे ना ऐसे इशारा कर दिया, इसमें कोई हरज नहीं है, ये कोई बड़ी हरकत नहीं है। हाँ जैसे हमारे यहाँ उर्फ़ में होता है ना अस्सलाम वालेकुम, ये नहीं करना चाहिए, इससे मना किया गया। तस्बीह और तस्फीक हज़रत साहल बिन सअद से है, ठीक है जी, कि औरतों के लिए तस्फीक है, यानी वो हाथ पे हाथ मारेंगी अगर इमाम भूल जाए उसको मुतवज्जे करने के लिए, और मर्दों के लिए तस्बीह है, यानी वो सुभान अल्लाह कहेंगे, ठीक है। मुस्नद अहमद की रवायत है। इमाम को लुकमा देना, तो जब इमाम रुक जाए तो उसको लुकमा दिया जा सकता है। हाँ अनाफ ने कुछ फ़र्क किया है, ठीक है। अनाफ कहते हैं कि जी आप नवाफिल में लुकमा दें,
فرائض میں نہ دیں. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس میں فرائض اور نوافل کی جو تخصیص ہے یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرض میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے اور نوافل میں بھی دیا جا سکتا ہے, اور رکنا بھی ضروری نہیں ہے. امام کا رکنا بھی امام اگر غلط پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو صحیح بتائیں, بھلے وہ نہیں رک رہا تو آپ اس کو صحیح بتائیں. ٹھیک ہے, مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا, امام جو ہے وہ نیک لوگوں کو جہنم میں بھیج رہا ہوتا ہے, سارے فاسق و فاجر جنت میں بھیج رہا ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے ایسے. یہ بہت بڑی غلطی ہے نا, بہت بڑی غلطی ہے. تو اس کو متوجہ کرنا چاہیے, کیونکہ عموماً ترجمہ نہیں نا جانتے. بس اماموں نے نا اس کو اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. تراویح میں بھی نا وہ بس سنتے نہیں ہیں پیچھے سامع کی, کوشش ان کی یہی ہوتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر سامع کے سن لی تو پیچھے پوری جماعت کو پتہ چل جائے گا آج اس کی اتنی غلطیاں آئی ہیں. ہاں لوگ کہتے بھی ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کو منزل تیار کرنی چاہیے. سیدھی سی بات ہے, محنت کریں. ایک پارہ ہی تو پڑھنا ہوتا ہے, ایک پارہ ہی پڑھنا ہے نا, اور کیا کرنا ہے, تو تیار کر کے آئیں. جی نیکسٹ کیا ہے, چھینک کا جواب دینا. تو ایک روایت میں ہے, ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے چھینک آ گئی, تو میں نے اس پہ کیا کہا, الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کما یحب ربنا ویرضا. تو اللہ کے رسول نے جب نماز ختم کی تو کہا کہ کس نے کلام کیا, تو اب لوگ جو ہے وہ ڈر گئے. پھر دوبارہ آپ نے پوچھا, تیسری مرتبہ پوچھا, تو پھر میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کیا. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے 30 سے زیادہ ملائکہ کو کہ وہ ان کلمات کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے. ٹھیک, چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنا, جواب نہ دے یرحمک اللہ نہ کہے, لیکن یہ ہے کہ جو چھینکنے والا ہے وہ خود, کیونکہ وہ تسبیح ہے نا ایک طرح سے, تو نماز میں تو تسبیح میں کوئی حرج نہیں, وہ پہلی تسبیح کر رہا ہے. کپڑے پر سجدہ کرنا, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ زمین پہ سجدہ کرنا چاہیے, درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. نہیں, ضروری نہیں ہے, کوئی رکاوٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض اوقات امامہ جو ہے وہ آپ کی پیشانی پہ آ جاتا تھا, تو آپ سجدہ کر لیتے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی, اور آپ زمین کی گرمی سے بچنے کے لیے اسی کپڑے کو کیا کر رہے تھے, سجدے والی جگہ پہ رکھ رہے تھے, تاکہ اس کپڑے کے اوپر سجدہ کریں جس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اس کپڑے کا جو بچا ہوا حصہ تھا نا, لٹکتا ہوا حصہ تھا, اس کو سجدے والی جگہ پہ سجدہ کرتے ہوئے سامنے رکھ لیتے تھے زمین کی حرارت سے بچنے کے لیے. مسند احمد کی روایت ہے. مصحف سے قرات کرنا, نماز کی حالت میں مصحف سے قرات کرنا. ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آزاد کردہ غلام تھا جس کا نام کیا تھا, زکوان. تو یہ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ وہ امامت کرواتا تھا ان کو, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو, اور اس طرح گھر کی اور خواتین تھیں جن کو وہ تراویح, مطلب رمضان میں قیام اللیل جسے ہم کہتے ہیں, تراویح کی نماز پڑھاتا تھا, تو اس کو قرآن یاد تھا, تو وہ بعض اوقات مصحف سے دیکھ کے جو ہے وہ نماز پڑھاتا تھا. کچھ لوگوں نے یہی کہا ہے, کچھ فقہا نے, کہ یہ نوافل میں تھا تو یہ نوافل میں, لیکن بعض فقہا اس طرف گئے ہیں کہ نوافل میں بھی جائز ہے اور فرائض میں بھی جائز ہے. لیکن بہرحال فرائض میں اجتناب کرنا چاہیے, فرائض میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ فرائض میں اس کی ضرورت نہیں ہے نا, فرائض میں اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو تلاوت کم ہوتی ہے, اور دوسرا عام طور پہ حفاظ قراء موجود ہیں, تو انہیں مصحف سے دیکھ کے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, زبانی پڑھائیں. سننے والے فرائض میں تو اجتناب کریں, کیونکہ تلاوت ویسی تھوڑی ہوتی ہے, مختصر ہوتی ہے, اور عام طور پہ قصار جو صورتیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں, آخری وہ سب کو یاد ہی ہوتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ تراویح میں نوافل میں کر لے, مطلب محتاط قول یہی ہے کہ اس کو نوافل تک کی محدود رکھے, فرائض میں نہ کرے, کیونکہ بہرحال اس میں حرکت تو ہو جاتی ہے. مصحف کے اوراق تو آپ پلٹتے ہیں نا,
ہاں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے پڑھنا ہے، نصاب تلاوت معروف بھی نہیں ہوتا۔ جی سوچ بچار کرنا نماز میں، میرے خیال میں موبائل جو ہے نا اس کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ مصحف عبادت ہے نا، عبادت ٹھیک ہے، تو عبادت میں ہمیں قیاس نہیں کرنا چاہیے، ممکن حد تک دلیل تک رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو مصحف کی دلیل ملتی ہے وہ بھی نوافل کی حد تک، تو بہت زیادہ ہمیں اسے پھیلا نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں پھر بھی موبائل جو ہے نا ہے تو کھلونا، سیدھی سی بات ہے، بھلے آپ اس میں مصحف کھول لیں لیکن ہے تو کھلونا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دنیاوی چیز ہے۔ مصحف جو ہے نا، دیکھیں جو جن فقہاء نے اس پہ بحث کی ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مصحف میں دیکھنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے عبادت میں ایک عبادت کو شامل کر دیا، تو موبائل کو دیکھنا کوئی بھی نہیں کہے گا عبادت ہے۔ توجہ، اصل میں توجہ ہے کہ جی آپ مصحف کو دیکھ رہے ہیں تو آپ متوجہ ہیں، کیونکہ صرف سننے میں نا وہ توجہ نہیں ہوتی جتنا کہ دیکھ کے سننے میں توجہ ہوتی ہے۔ خاص طور پہ طویل قرآت جب ترجمے پڑھتے ہیں لوگ تو اس کا ترجمہ پڑھنا شروع نہیں ترجمہ تو ظاہر بات ہے وہ غلط ہے نا، وہ تو نماز میں پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی نا، باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ تو نماز نہ رہی، پھر تو وہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہو گئی نا، ٹھیک ہے، نماز تو عبادت ہے۔ سوچ بچار کرنا نماز میں ویسے تو سوچ بچار تو ناپسندیدہ ہے نا، لیکن دینی سوچ بچار ہو تو وہ کیا ہے، جائز ہے، وہ خشوع خضوع کے منافی نہیں، ٹھیک ہے، مطلب نماز میں کسی کو خیال آتا ہے کہ میں اتنا صدقہ کروں گا تو یہ خشوع خضوع کے منافی نہیں ہے، اچھا یہ ابھی باہر نکل کے نہ صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں لشکر تیار کرتا ہوں، ٹھیک، نماز میں لشکر تیار کرتا ہوں، کہنے کا مراد کیا ہے کہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں اچھا فلاں طرف فلاں لشکر بھیجنا ہے اور اس کا امیر میں نے فلاں کو بنانا ہے، جنگی اسٹریٹجی، ہاں وہ پلاننگ کر رہے ہوتے تھے وہ، نماز میں کہہ رہا کہ میں نے ابھی لیکچر دینا تیاری کر لی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوچ مطلقاً سوچ، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے مجھے بتائیں، اللہ تو ہماری سوچ میں آ ہی نہیں سکتا، ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کو سوچیں تو اللہ کو کیا سوچیں گے، تو جو ہم اللہ کے دین کے بارے میں سوچ ہے وہ اللہ کے بارے میں ہی سوچنا ہے، ایون کہ آپ جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، اب قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ کہیں پہ صدقے کا حکم دے رہے ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ پیچھے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کر رہے ہیں، تو ہم کس کو سوچ رہے ہیں، موسیٰ اور فرعون کو سوچ رہے ہیں، تو وہ کیا اللہ کے غیر کو سوچنا ہے، نہیں اللہ کے غیر کو سوچنا تو نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں پتا ہو، یہ تو نہیں سکتا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی پتا ہو، اور جو لشکر بنا رہے ہیں وہ پتا ہو، ان چیزیں نہیں پتا ہو۔ اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں سوچ سے مراد یہ ہے، دماغ کو آپ سوچنے سے منع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، سوچنے سے منع نہیں کر سکتے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، اور اس کو آپ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا فوکس بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ اس سے لڑنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ اصل چیز یہ ہے کہ دنیاوی سوچ نہ ہو، اصل چیز یہ ہے کہ ایسی سوچ نہ ہو جو آپ کو اللہ سے دور لے کے جانے والی ہو، ہر وہ سوچ جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو ویسی سوچ جو ہے وہ اس کا جواز ہے۔ جی تو ایک روایت میں یہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ کیا ہے، دوڑ جاتا ہے، پھر جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اذکر قضا، فلاں چیز اس کو یاد کرواتا ہے، فلاں یاد کرواتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو جب کسی کو نہ یاد رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر وہ آخر میں کیا کرے، 2 سجدے نکال لے اور سجدہ صاحب کر لے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ کے جاتا ہے
تو کسی کے لیے 10واں حصہ اجر لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے 9واں، کسی کے لیے 8واں. تو یہ اب اس اعتبار سے ہے کہ جتنی اس کو نماز میں توجہ حاصل رہی. تو دنیاوی توجہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، دینی سوچ میں کے آنے میں حرج نہیں ہے. اچھا جی، تو ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں جو انہوں نے صاحب کتاب نے ذکر نہیں کی. جوتوں سمیت نماز پڑھنا، یہ بھی اس کا بھی جواز ملتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری عربی والی کتاب میں نہیں ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے وسلم جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن پھر اس میں ضروری ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے نا ہمارے ہاں اس کے صرف ظاہر پہ نہیں جانا چاہیے. بہت اہم ہے کہ آپ اس کے کانٹیکس کو دیکھیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا قرآن مجید کی آیت کا شان نزول ہوتا ہے، کس کانٹیکس میں وہ نازل ہوتی ہے، اس سے اس کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کچھ اتنی شدت کرتے تھے، وہ قالین بچھی ہوئے کہتے ہیں ہم نے جوتے جو ہے نا وہ جوتے بھی ان کے وہ کون سے ہوتے تھے جو انہوں لنڈے سے لیے ہوتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم دھو کے لے آئیں گے اس کو. لیکن نماز قالین کے اوپر، نئے قالین کے اوپر ہم نے جوتوں سمیت پڑھنی. پہلی بات ہے لوگ نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے. یہ بات ہو رہی تھی سفر میں، جیسے میدان جنگ میں سپاہی لڑ رہے تھے، تو اب وہاں کیا ہے، اب بھائی اپنے جوتے زمین کے اوپر رگڑ لیں، اگر کوئی نجاست لگی ہوگی تو مٹی ان کو پاک کر دے گی، اب ان جوتوں میں نماز پڑھ لیں. یہ بھلے اس سے تھوڑا مراد ہے کہ آپ وہ لوگ لاکھوں کا قالین مسجد میں بچھاتے ہیں اور آپ جوتے لے کے اس میں آ جائیں مسجد میں. ہاں نماز جنازہ جیسے ہوتا ہے تو اب ٹھیک ہے. تو مطلب ایک جواز ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ عام حالات میں آپ جوتے پہن کے مسجد میں آتے ہیں. کس کے؟ ہاں مطلب وہ اس کو مطلب کراہت کے درجے میں لیتے ہیں. دوسرا کیا ہے، ایک اور چیز جو رہ گئی، نماز میں کھنگارنا، اس کا بھی جواز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ میں اللہ کے وسلم کے پاس حاضر ہوتا تھا اور اجازت طلب کرتا تھا. جیسے گھر سے باہر کھڑے ہو کے نا اجازت طلب کی جاتی تھی کہ میں حاضر ہو جاؤں، اندر آ جاؤں. تو اللہ کے وسلم اگر نماز میں ہوتے تو کیا کرتے تھے، کھنگار دیتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں اس طرح سے ہیں. اس کا مطلب ہے آ جاؤ. ہاں اس کا مطلب ہوتا تھا آ جاؤ. ہاں نہیں یہ تو اب ہاں یہ تو درست نہیں، ان کو تو لقمہ دینا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو ان کو لقمہ دینا چاہیے، سیدھی سی بات ہے. پیچھے سے آئے تو اس کو شروع کروائیں. مطلب بلا ضرورت کھنگارنا یہ درست نہیں ہے نا. ہاں نہیں یہ بھی نہیں. بہرحال ویسے تو دیکھیں نا، اتنا تو ہے کہ نماز کو لمبا کروانے کو خاص طور پہ جو جماعت کی نماز ہے اس کو پسند نہیں کیا نا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہیں امام بنایا تھا. وہ اللہ کے رسول کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اس قبیلے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. تو وہ ایک دفعہ جا کے انہوں نے مطلب اسی طرح سے کرتے تھے کہ سورہ بقرہ شروع کر دی. وہ ایک بندہ جو ہے وہ عشاء کی نماز چھوڑ کے چلا گیا، تو لوگوں نے کہا یہ منافق ہو گیا. تو لوگوں نے اس کی شکایت کی اللہ کے رسول سے کہ اس طرح سے عشاء کی نماز ہو رہی تھی، یہ تو چھوڑ کے چلا گیا. تو اللہ کے رسول نے اس کو بلوایا، کہنے لگا کہ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، رات کو یہ سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں، آپ ہی بتائیں. تو اللہ کے رسول نے پھر حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور ڈانٹا. افتان انت یا معاذ، معاذ فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کام نہ کرو. ہاں ٹھیک ہے، وہ مطلب 30ویں پارے میں سے پڑھ لیں. ہاں تو مطلب متوجہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے. ہاں ایک دفعہ ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت ایسے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیچھے لقمان، کیونکہ میں اکثر سامنے ہوتا ہوں لوگ کہتے ہیں لقمان دیا کریں
جب بھولے نا تھوڑا سا کھنگار دے گا تھوڑا سا. نہیں وہ غلط ہے. لقمہ دیں, کھنگارنا تو دیکھیں ضرورت کے تحت ہے نا, ضرورت کے تحت ہے. کہ آپ کو بلغم آ جائے تو آپ کھنگار لیں. ہاں اور کیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.